ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ بدستور موجود ہیں وسیم اختر صاحب۔ وسیم صاحب یہ فرمائیے گا، قرآنی ہدایات بتانے کے لیے ہمارے پاس ماشاءاللہ علماء بھی موجود ہیں، اکابرین بھی موجود ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں جا کر کے ہم دین کی معلومات لے سکتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب از اے پولیٹیکل لیڈر، ناٹ اے مولانا، ٹھیک ہے۔ الطاف صاحب کو بیٹھ کر کے قرآن شریف ہاتھ میں لے کر کے اور مختلف آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس میں کچھ مسنگ تھا، وہ مسنگ ایلیمنٹ وہ کیا تھا؟ وہ پریس کانفرنس بیسیکلی کیوں تھی؟ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ ایسا ہے نہیں، دیکھیں وی آر یوز ٹو، ہم عادی ہو گئے ہیں، جیسے کرپشن خون میں آ گیا ہے، جو 62-63 سالوں سے جو فیوڈل مینٹیلٹی، جو کرپٹ پولیٹیشین اس ملک کو رول کرتے آ رہے ہیں آج تک، ہمارے خون میں کرپشن آ چکا ہے۔ اسی طرح مینٹلی نیچے سے لے کے اوپر تک وی آر یوز ٹو ناؤ کہ اسی قسم کے لیڈران سامنے ہوں جو صرف سفید شلوار قمیض یا کلف والے چیزیں پہنی ہوئی ہوں اور گردن میں سریا ہو اس کے، اور اربوں پتی ہو پاکستان میں بھی، اربوں پتی ہو ڈالرز میں باہر، وہ لیڈر ہوتا ہے، وہ آئے اور صرف اپنی سپیچ کرے اپنی مرضی کی اور چل دے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ڈفرنٹ آپ کو لیڈر، مطلب ہمارا لیڈر سامنے آیا ہے آپ کے، وہ قرآن شریف بھی پڑھنا جانتا ہے الحمدللہ، وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، صوفی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو مذہبی ایجوکیشن بھی ملی ہے۔ وہ واحد لیڈر ہے جو اپنی تقریر سے پہلے قرآن کوٹ کرتا ہے، قرآن کے حوالے سے بات کرتا ہے، اس کے بعد اپنی بات شروع کرتا ہے۔ ہمارا مزاج دوسرا ہے، ہم لوور کلاس مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس قسم کی سوچ نہیں رکھتے۔ جو اس وقت عوام کنفیوز ہوئی ہوئی ہے، وہ عوام الطاف بھائی کے فالوورز نہیں، الطاف بھائی کے فالوورز ابھی بھی انٹیکٹ ہیں اور اللہ کا شکر ہے پورے ملک میں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ لیڈر ہے، یہ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کا لیڈر ہے۔ اس کو اسی طرح ہونا چاہیے، نہ کہ وہ لیڈران جو ہم 62 سال سے بھگتتے آ رہے ہیں، جن سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، جو ہاتھ ملا کے ہاتھ دھوتے ہیں جا کے۔ تو یہ لیڈر ہمارا لیڈر ہے، جیسا بھی ہے اللہ کی تائید حاصل ہے۔ آج لندن میں بیٹھ کے بھی اتنی سیٹیں ہیں، انکریز ہو رہی ہیں اور محبتیں بڑھ رہی ہیں، دل پہ حکمرانی کرتے ہیں وہ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لیڈران دیکھیں My question ماضی میں is, بھی، still my اور آج question بھی۔ is, what was the need for that press conference? دیکھیں he is a leader, he can speak to his people anytime, you know. I don't think so we want to look for a time or like that. وہ بیمار تھے، ہسپتال سے گھر آئے تھے، ان کا دل کیا اپنی عوام سے بات کرنے کے لیے، انہوں نے بات کی، وہ ابھی صحت یاب ہوئے تھے۔ ہم تو ان کے شکر گزار ہیں کہ طبیعت خراب ہونے کے باوجود وہ اسکرین پہ آئے اور ہم سے بات کی انہوں نے، اور ہر حوالے سے بات کی انہوں نے۔ کچھ ایک لیڈر کی حیثیت سے ان کا جو فرض بنتا تھا، انہوں نے شواہد سامنے رکھے۔ اندیشہ ہے ان کا کہ ملک کو بیرونی طاقتیں نقصان پہنچانا چاہ رہی ہیں، اس میں ہمارے اپنے لوگ انوالو ہیں، ان کے نام لیے گئے، ان کے مثالیں دی گئیں۔ تو اگر ایک لیڈر جس کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اور وہ وارن کر رہا ہے صاحب اقتدار کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی اس اینڈ کو بھی دیکھ لو، یہ ہو سکتا ہے ملک کو نقصان نہ پہنچ جائے خدا نہ خواستہ، واٹس بیڈ ان اٹ؟ لیکن اسفندیار ولی صاحب کے بارے میں جو ایک انکشاف الطاف حسین صاحب نے فرمایا، آپ نہیں سمجھتے کہ لاجیکلی اس کا کوئی پروف بھی دینا چاہیے تھا انہیں اس پریس کانفرنس میں؟ اپنی بات کے فوراً بعد انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ یہ بذات خود ایک سوالیہ نشان نہیں ہے ایسے انکشاف پر؟ میں نے آپ کو اپنی بات میں کہا کہ ہر چیز کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سنائی دے جاتی ہیں اور ایسے لوگ بتا دیتے ہیں جو میٹر کرتے ہیں۔ ہماری جو سچویشن ہے ہمارے لیڈران کی بھی اور ہمارے ملک کی بھی، وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ ہم تابع ہیں کسی اور کے، ہم لون لیتے ہیں امریکہ سے اور اسی کو مائی باپ سمجھتے ہیں، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ سیاسی لیڈران ہو۔ وہ مضبوط ہے، مضبوط ملک ہے، وہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے، ہماری پالیسیز ہی ان کے کہنے پہ بنائی جاتی ہیں، دس از اے فیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسے ماحول میں، ایسی پوزیشن میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان لوگوں کے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ایسے لیڈران ماضی میں بھی رہے ہیں جنہوں نے ہیلپ کی ہے، ایسے لیڈران بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے
کیا نام ہے، یہ بھی کہا ہے کہ میں انڈیا سے ٹینکوں پہ بیٹھ کے آؤں گا، اور ایسے بھی لیڈران ہیں ان کے بچے مشکل وقت میں انڈیا چلے گئے، وہاں ہیلپ کی بات کرنے لگے اس وقت کے صدر اور پرائم منسٹر سے. تو یہ تو ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں، اور بہت سارے مثال میں دے سکتا ہوں آپ کو، ٹھیک. تو میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا ڈیٹیل میں. تو اگر الطاف بھائی نے ایسی بات کی ہے ان کے پاس، اچھا پلس ڈینائل بھی نہیں ہے، ڈینائل بھی نہیں ہے. آج ہی وکی لیکس کو آپ دیکھ لو، آج کی وکی لیکس میں موجود ہے کہ موصوف کی خواہش تھی جن کا نام الطاف بھائی نے لیا کہ میں سی آئی اے کے ذمہ داروں سے ملوں، اور یہ سب کو پتا ہے کہ الیکشن میں پیسے دیے گئے ہیں، ان کا انٹرسٹ تھا، اور وہ پیسے کہاں انویسٹ ہوئے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے. اس وقت کے پی کے کا حال دیکھ لو آپ، کرپشن اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی اس ملک میں جتنی کے پی کے میں. مجھ سے مت پوچھو، وہاں کے میرے پختون بھائی سے پوچھ لو، آپ کسی کو فون کر کے پوچھ لو کہ یہاں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. مطلب کوئی آدمی، کسی انسان کا کام بھی ہو رہا ہے یا صرف کرپشن ہو رہی ہے؟ ریلوے کا حال آپ کے سامنے ہے، کراچی میں جو ان کے ذمہ دار ہیں وہ لوٹ مار دیکھ لو آپ. اور کیا مثال، اور کیا شواہد چاہیے آپ کو؟ کون سے آپ کو ایویڈنسز چاہیے؟ ٹھیک ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.